مشرق وسطی میں قیام امن کمیشن پاکستان عالمی سفارتکاری کا مرکز بن گیا۔ ایران امریکہ جنگ بندی کے لیے پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد پر لگ گئی۔ 4 ملکی وزرائے خارجہ کا اہم اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کچھ دیر میں اسلام آباد پہنچیں گے۔ ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ پہلے ہی پاکستان پہنچ چکے۔ اسلام آباد میں اہم سفارتی بیٹھک کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات، ریڈ زون کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا۔ داخلی و خارجی راستوں پر پولیس کی اضافی نفری تعینات۔ مصر اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ کی اسلام آباد میں دفتر خارجہ آمد۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے معزز مہمانوں کا استقبال کیا۔ اسحاق ڈار کی مصر اور ترکیہ کے وزیر خارجہ سے ملاقاتیں، مشرق وسطی کی صورتحال، خطے کے امور پر تبادلہ خیال، تینوں ممالک کی جنگ کی کشیدہ صورتحال پر مشترکہ حکمت عملی پر غور، امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست مذاکرات سے متعلق بھی مشاورت، پاکستان، مصر اور ترکیہ کا باہمی تعلقات مزید مضبوط بنانے کا اعادہ۔ آبنائے ہرمز سے پاکستانی پرچم بردار مزید 20 جہازوں کو گزرنے کی اجازت مل گئی۔ پیش رفت خطے میں امن اور استحکام کے فروغ کا پیش خیمہ ہے۔ روزانہ 2 جہاز آبنائے ہرمز عبور کریں گے۔ اسحاق ڈار کا ایکس پر پیغام، ایران کا یہ اقدام خوشائند اور تعمیری ہے، اس کی تعریف ہونی چاہیے۔ یہ پیش رفت خطے میں امن اور استحکام کے فروغ کا پیش خیمہ ہے۔ یہ مثبت اعلان امن کی جانب ایک اہم قدم ہے جو اجتماعی کوششوں کو مضبوط کرے گا۔ اسحاق ڈار نے زور دیا، مذاکرات، سفارتکاری اور اعتماد سازی ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسحاق ڈار کا ٹویٹ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کر دیا۔ نائب وزیر اعظم کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی صورتحال اور مشرق وسطی کی کشیدگی پر تفصیلی تبادلہ خیال، فوری جنگ بندی کی ضرورت پر زور۔ اسحاق ڈار کا قطر کے وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ٹرمپ کے خلاف امریکہ بھر میں بڑے پیمانے پر نو کنگز مظاہرے جاری۔ واشنگٹن سمیت مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہروں میں 70 لاکھ سے زائد افراد کی شرکت۔ امریکہ کی 50 ریاستوں میں آج بھی احتجاجی مظاہرے ہوں گے۔ امریکی تاریخ میں بڑی تعداد میں مظاہرین کی شرکت متوقع۔ دوسری طرف سینیٹر برنی سینڈرز نے امریکی صدر ٹرمپ کو تاریخ کا پہلا ڈکٹیٹر قرار دے دیا۔ کہا، ایران کے خلاف جنگ اسرائیلی وزیر اعظم نے شروع کی۔ ٹرمپ پوری دنیا کو بحران سے دوچار کر رہی ہے۔ امریکی رکن کانگریس الہان عمر نے کہا، ٹرمپ نے ہماری جمہوریت کو کمزور کر دیا۔ ٹرمپ نے اس بنیاد کو تباہ کرنے کی کوشش کی جو امریکہ کو عظیم بناتی ہے۔ برنی سینڈرز اور الہان عمر کا فوری جنگ بند کرنے کا مطالبہ۔ ایران پر جنگ کے خلاف دنیا بھر میں نو کنگز ریلیاں، مظاہرے، لاکھوں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ فرانس، اٹلی، یونان، اسپین، جرمنی، نیدرلینڈ اور آسٹریلیا میں ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی، جنگ روکنے کا مطالبہ۔ ادھر اسرائیل میں بھی بڑے پیمانے پر جنگ مخالف مظاہرے، اسرائیلی شہریوں کا بھی جنگ بند کرنے کا مطالبہ۔ تل ابیب میں بڑی تعداد میں اسرائیلیوں کی احتجاجی ریلی، سیکیورٹی اہلکاروں کا مظاہرین پر تشدد، اسرائیلی پولیس نے جنگ مخالف بینرز اور پوسٹرز پھاڑ ڈالے، 18 افراد گرفتار۔ امریکہ نے ایران سے جنگ کے لیے مزید 2 بحری بیڑے مشرق وسطی بھیج دیے۔ طیارہ بردار بیڑوں میں جارج ایچ.ڈبلیو. بش اور USS ٹریپولی شامل۔ USS ٹریپولی پر 3500 سے زائد میرینز اور سیلرز موجود۔ اس سے قبل امریکہ نے USS جیرالڈ فورڈ اور ابراہم لنکن بھی مشرق وسطی بھیجے تھے۔ دوسری طرف امریکہ نے ایران کے ساحلی علاقوں بشمول خارق جزیرے پر زمینی کارروائی کی تیاری کر لی۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ایران میں محدود زمینی کارروائی خصوصی دستے اور روایتی فوجی کریں گے۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کو 1 ماہ مکمل۔ حملوں میں ایران کی 93,000 سویلین املاک تباہ ہوئی۔
ایرانی ہلال احمر سوسائٹی کے مطابق مختلف ایرانی صوبوں میں کیے گئے حملوں میں تباہ مکانوں کی تعداد 71,547 ہو چکی۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں اب تک 20,779 تجارتی املاک کو بھی نقصان پہنچا۔ صرف تہران میں 31,562 رہائشی اور تجارتی املاک امریکی اور اسرائیلی حملوں میں تباہ ہو گئی۔ حملوں میں 600 اسکول بھی تباہ ہو چکے۔ ایران میں بنیادی صحت اور ہنگامی طبی امداد کے 295 مراکز بھی نشانہ بنے۔ ایران کا تازہ حملوں میں امریکی فوج کو بھاری جانی نقصان پہنچانے کا دعویٰ۔ ترجمان مرکزی خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کا کہنا ہے 500 سے زائد امریکی فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ایمبولینسز کئی گھنٹوں تک ہلاک اور زخمی امریکیوں کو منتقل کرنے میں مصروف رہی۔ ٹرمپ اور امریکی دہشت گردوں کے کمانڈروں کو اندازہ ہوگا کہ خطہ امریکی فوجیوں کا قبرستان بن جائے گا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایرانی دعوے کو مسترد کر دیا۔ ایران کے مشرق وسطی میں امریکی اڈوں اور اسرائیل پر حملے جاری۔ آپریشن وعدہ صادق 4 کی نئی لہر میں دشمن کے ٹھکانوں پر میزائل داغ دیے۔ تل ابیب پر کلسٹر بموں کی برسات، اسرائیل کے صنعتی علاقوں کو بھی نشانہ بنایا۔ ایران نے حیفا میں اسرائیلی ایئر اسپیس انڈسٹری، ریڈار سسٹم اور بن گورین ایئر بیس پر ایندھن ذخیرہ کرنے والے مقامات کو بھی ڈرون سے نشانہ بنایا۔ ریڈار سسٹم کی تباہی سے اسرائیل کا دفاعی نظام بھی کمزور ہو گیا۔ اسرائیل کے علاقے بیت شمیش میں بھی شدید تباہی۔ ایران کی جانب سے مبینہ طور پر داغے گئے ڈرونز کویت کے ہوائی اڈے پر جا گرے۔ ہر طرف آگ بھڑک اٹھی۔ رپورٹس کے مطابق ڈرونز گرنے کی وجہ سے کویت کے ہوائی اڈے پر ریڈار سسٹم کو بری طرح نقصان پہنچا۔ حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کویتی حکام کا کہنا ہے فیول ٹینک میں آگ لگی۔ شعلے انتہائی بلند ہونے کے باعث فائر بریگیڈ کے عملے کے لیے آگ بجھانا چیلنج بن گیا۔ ادھر ایرانی پاسداران انقلاب نے شیراز میں مہنگا امریکی MQ-9 ڈرون مار گرایا۔ ڈرون گرانے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ ایران کی یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر حملے کا رد عمل، پاسداران انقلاب کا امریکی اسرائیلی یونیورسٹیوں کو نشانہ بنانے کا اعلان۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ وہ انتقامی کارروائی کے دوران اب خطے میں اسرائیل اور امریکی یونیورسٹیوں کو نشانہ بنائیں گے۔ یونیورسٹیوں کا عملہ، طلبہ اور جامعات کے قریب رہنے والے عام شہری اپنی جانیں محفوظ رکھنے کے لیے تعلیمی اداروں سے کم از کم 1 کلومیٹر فاصلہ رکھے۔ امریکی نائب صدر کا ایران جنگ سے جلد نکلنے کا اندیا۔ JD وینس کا کہنا ہے زیادہ تر فوجی مقاصد حاصل کر لیے، امریکہ جلد ایران سے نکل جائے گا۔ ایران سے نکلنے کے بعد گیس کی قیمتیں دوبارہ کم ہو جائیں گی۔ صدر ٹرمپ ایران جنگ کو مزید کچھ عرصے تک جاری رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا مقصد ایران کی حکومت کو شدید کمزور کرنا ہے۔ ایرانی حکومت کو طویل عرصے تک غیر مؤثر بنانا جنگ کا مقصد ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا زم اضلاع کے لیے 1000 ارب روپے کا پیکج لانے کا اعلان۔ سہیل افریدی کا کہنا ہے متاثرین 13 کے معاوضوں کا معاملہ آئندہ ہفتے کلیئر کیا جائے گا۔ خیبر انڈسٹریل زون پر کام جاری۔ باڑہ ڈیم کے لیے آئندہ مالی سال میں فنڈز مختص کیا جائے گا۔ وفاق سے قبائلی اضلاع کے فنڈ نہ دیے تو سڑکوں پر آئیں گے۔ حافظ آباد میں 52 افراد کا نوجوان پر بے ایمانہ تشدد۔ عاقب جاوید اپنی فصلوں سے واپس آ رہا تھا، 8 مسلح ملزمان نے حملہ کر دیا۔ ڈنڈوں کے وار سے عاقب شدید زخمی۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی سمیت مختلف شہروں میں بارش۔ فیصل آباد، گاموں کی، پتوں کی، پاک پتن، بورے والا میں بھی بادل برس پڑے۔ بنوں میں مکان کی چھت گرنے سے 3 بچے جاں بحق۔ لاہور بادامی باغ میں بھی گھر کی چھت گر گئی، 2 افراد جاں بحق، 2 زخمی۔ ریسکیو اہلکاروں نے ملبے تلے دبے 2 افراد کو زندہ نکال لیا۔ بارشوں اور تیز ہواؤں سے گندم کی فصل بھی متاثر۔
نااہل مودی سرکار کی ناقص معاشی اور سفارتی پالیسیاں بھارت کو پیٹرول، گیس اور معاشی بحرانوں میں دھکیل دیا۔ رائٹرز نے یہود و ہنود گٹھ جوڑ کے بھارتی معیشت پر گہرے منفی اثرات عیاں کر دیے۔ رپورٹ کے مطابق غیر ملکی سرمایہ کار بھارتی بانڈز اور حصے سے ریکارڈ رفتار کے ساتھ سرمایہ نکال رہی ہے۔ ایران جنگ کے آغاز سے اب تک غیر ملکی سرمایہ کار 12.14 ارب ڈالر سرمایہ نکال چکے۔ اور پی ایس ایل میں ملتان سلطانز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔ 172 رنز کا ہدف ملتان کی ٹیم نے 19ویں اوور میں حاصل کیا۔ اس سے پہلے کھیلے گئے میچ میں پشاور زلمی نے راول پنڈیز کو 5 وکٹوں سے شکست دی۔ محمد حارث 47، بابر اعظم 39، کوشل مینڈس 31 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ ایونٹ میں آج بھی 2 میچز کھیلے جائیں گے۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کا مقابلہ حیدرآباد کنگز مین سے ہوگا۔ دوسرے میچ میں لاہور قلندرز اور کراچی کنگز میں جوڑ پڑے گا۔